انڈیا ورسز آسٹریلیا ٹیسٹ. ہاں وہ سر میں آپ سے انفیکٹ پوچھنا بھی چاہ رہا تھا کہ پچھلے جو پروگرام تھا اس میں بھی ہم نے بات کی تھی, جو پہلا ٹیسٹ ہے اس میں بھی جس طرح پچھاڑا ہے آسٹریلیا نے انڈیا کو, پہلا جو ٹیسٹ میچ انہوں نے 333 رن سے جیتا, اور آج جو دوسرا جو میچ کا پہلا دن تھا دوسرے ٹیسٹ میچ کا, اور پہلے دن انڈیا نے ٹاس جیتا. حالانکہ ایسا ہوتا ہے کہ انڈیا ٹاس جیت کے جو رنز کے ٹھیک ٹھاک انبار لگا لیتا ہے جو اگلی ٹیم پریشر میں آ جاتی ہے. آپ بھی جیسے کہ بتا رہے تھے کہ 179 پہ پوری 189 پہ پوری ٹیم آؤٹ کر دی انڈیا کی, اور جو نتھن لیون ان کے آف سپن بالر ہیں انہوں نے سر 8 وکٹیں جو لی ہیں, اور اس کے علاوہ کوہلی آج ایک دفعہ پھر ناکام رہے ہیں. صرف ان کے کے ایل راہل ہیں جنہوں نے 80+ رنز جو ہیں وہ سکور کیے ہیں. باقی جو ان کی ٹیم ہے بالکل فلاپ ہو گئی ہے اور جھاگ کی طرح بیٹھ گئی ہے. پہلے تو وہ ہم کہتے تھے گھر میں شیر ہیں, اب وہ گھر میں بھی سر ڈھیر ہو گئے ہیں. اس 189 میں آؤٹ ہو گئے ہیں سارے, اور آسٹریلیا نے 40 رن سکور کیے, کوئی کھلاڑی آؤٹ نہیں ہے. تو یہ کیا وجہ ہے, کیا ہوا ہے انڈیا کے ساتھ؟ ایک دم مطلب 19 ٹیسٹ میچوں میں بالکل جیتا ہوا آ رہا تھا یا ڈرا ہو رہے تھے, ہارا کوئی نہیں تھا. اب ایک دم مجھے تو لگ رہا ہے یہ والا ٹیسٹ بھی اب مشکل ہو جائے گا بچانا. انڈین کرکٹ ٹیم یا انڈین بورڈ جو ہے نا اوور کانفیڈنٹ تھے. وہ پنجابی کہتے گل ہی کوئی نہیں جی, جڑی بھی ٹیم ہے گل ہی کوئی نہیں, ان کو تو ہم ہرا دیں گے, ان کو تو ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. لیکن جو آسٹریلینز ہیں نا, میں نے اس دن بھی ایک بات آپ کو کہی تھی کہ آسٹریلینز یا نیوزی لینڈرز, میں نے ان کو ریڈ کیا ہے, میں نے ان کے ساتھ موو کیا ہے, وہ لوگ ہمیشہ ٹاپ پر رہنا پسند کرتے ہیں. سوئمنگ کی بات کر لیں آپ, اسکواش کی بات کر لیں آپ, ٹینس کی بات کر لیں آپ, فٹ بال کی بات کر لیں, وہ بے شک ٹاپ پر نہ آئے, لیکن ان کا جو گول ہوتا ہے نا, ان کا جو ویژن ہوتا ہے, ان کی جو سوچ ہوتی ہے کہ ہم نے ٹاپ پر رہنا ہے, نمبر 2 کی پوزیشن انہیں پسند ہی نہیں ہے. تو وہ جب ایسا گول ایسا ویژن ہوگا کسی ٹیم کا, کسی ملک کا, تو اس ٹیم کو, اس ملک کو ہرانا بڑا مشکل ہوتا ہے. ہار جیت تو کھیل کا حصہ ہے. اب اس میچ میں دیکھیں نا, پہلے میچ میں اوکیف نے آؤٹ کیے, اس کے بعد اس میچ میں نیتھن لائن نے آؤٹ کر دیے, 8 آؤٹ کر دیے پہلی اننگز میں. تو انہوں نے بھی اسپنرز کے ذریعے انڈینز کو پکڑ لیا کہ آپ اسپنرز کے ذریعے دنیا کے پلیئرز آؤٹ کرتے ہیں, تو ہمارے پاس بھی اسپنرز ہیں, ان کا بھی گیند گھومتا ہے, صرف آپ کے اسپنرز کے جو انگلیاں ان میں جادو نہیں, ہمارے جو اسپنرز ہیں ان کی انگلیوں میں بھی جادو ہے. اب انہوں نے اس کو آؤٹ کر لیا 189 189 رنز پہ, یہ بڑا کم سکور ہے. اب کل کا جو دن ہے, اگر کل کا دن آسٹریلین سروائیو کرتے ہیں تو پھر آسٹریلیا کی ٹیم پہلی اننگز میں لیڈ لینے میں کامیاب ہو جائے گی. جب وہ لیڈ لے لے گی, اور اگر 100-150 رنز کی لیڈ لے لیتی ہے آسٹریلیا کی ٹیم, تو آپ یقین جانیں کہ یہی جو انڈیا, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہوم گراؤنڈ کا, کراؤڈ کا ایڈوانٹیج بھی ہوتا ہے, ڈس ایڈوانٹیج بھی ہوتا ہے. میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کلکتہ میں لوگوں نے اسٹیڈیم کو آگ لگا دی تھی, میں تو وہاں پر موجود تھا جب پاکستان انڈیا کا ٹیسٹ میچ, اور اگر مسلسل دوسرا جو میچ ہے وہ ڈاؤن جا رہا ہوگا تو وہ پھر ان کے لوگوں کو سنبھالنا بڑا مشکل ہے. یہ میں آن ایئر ابھی بتا دیتا ہوں روز نیوز کے توسط سے, بالکل جو انڈین کراؤڈ ہے وہ ہوسٹائل ہو جائے گا, وہ بڑے اگریسو ہو جائیں گے, وہ بڑی بدتمیزی کریں گے, بڑی بد اخلاقی کا مظاہرہ کریں گے. جو آسٹریلین پلیئرز ہیں, آفیشلز ہیں, ان کے ساتھ بھی وہ کریں گے, اور اپنے پلیئرز کو بھی وہ شاید اسپیئر نہ کریں, جس طرح ایک زمانے میں دھونی کے گھر کو اٹیک کرنے کا یہ سوچ رہے تھے. وہاں پر ایک گروہ جو تھا ایک جا رہا تھا جی کہ ہم نے دھونی کے گھر کو اٹیک کرنا ہے, ایٹسٹرا ایٹسٹرا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کل کا دن بڑا کروشل ہے دونوں ٹیمز کے لیے. اگر آسٹریلینز نے 100+ کی لیڈ لے لی تو یہ میچ پھر آسٹریلیا کی فیور میں چلا جائے گا, اور انڈیا کو یہ میچ بچانا بڑا مشکل ہو جائے گا. اگر دوسرا میچ بھی آسٹریلیا جیتنے میں کامیاب ہو جاتی ہے رضوان, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آسٹریلیا پھر یہاں پر سیریز نہیں ہارے گی, سیریز ہارے گی نہیں, پھر آسٹریلیا میکسیمم لیول ہو سکتا ہے. تو 2 میچز اگر آسٹریلیا کی ٹیم ان ا رو جیتی ہے تو اس سے نفسیاتی طور پر جو انڈیا کی ٹیم ہے اس پر بڑا اثر پڑے گا, وہ بڑی بیٹھ جائے گی. وہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ جھاگ کی طرح یہ ایسے بیٹھ جائے گی کہ زمین کے ساتھ یہ لگ جائے گی جو آسمان کے ساتھ چپکی ہوئی تھی, اور ہونا ان کے ساتھ یہی ہے. اور جس طرح اوکیف نے, لائن نے آؤٹ کیے, وہ سب کے سامنے. اب ان کے پاس ایشون ہے, جڈیجا ہے, یا اور ان کے پاس اسپنرز ہیں, لیکن ان کے پاس بھی اسپنرز ہیں. انہوں نے بھی اپنے دماغ سے ٹیم کا اچھا استعمال کیا ہے. شیام صاحب, ابھی سے کچھ ایسی باتیں شروع ہو گئی ہیں کہ کوہلی جو ہیں وہ جو زیادہ سینئرز کھلاڑی تھے ان کو سائیڈ لائن کر دیا ہے, جس میں روہت شرما اور دھون وغیرہ, اور ابھی زیادہ تر انڈیا کی جو ٹیم ہے اس میں ینگ پلیئرز زیادہ ہیں. تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ان میں اب ایکسپیرینس کھلاڑی ہے ہی نہیں. جب تک ویسے وہ ہوتے تھے راہل ڈراوڈ ہوتے تھے, اور جس طرح کے پلیئر جو کہ راہل ڈراوڈ تھا, لکشمن تھا, جو ایسے پلیئر جو کہ روک سکتے تھے, سنبھال سکتے تھے. تو اب ایسا ایکسپیرینس کوئی کھلاڑی نظر نہیں. دیکھیں یہ پریشر آ جاتا ہے اپنے ملک میں میچ ہارنا, یہ تو ڈبل پریشر آ جاتا ہے نا. یہ تو پھر یہ پریشر نہیں, پریشر کوکر میچ بن جاتا ہے.
اب یہ جو شیکھر دھاون کا آپ نے تذکرہ کیا ہے یا روہت شرما کی آپ نے بات کی ہے، دیکھیں پالیٹکس ہر ملک میں ہوتی ہے. انڈیا میں مہندر سنگھ دھونی نے جب اپنے بورڈ کے ساتھ بات کی کہ مجھے یہ پلیئرز چاہیے، رزلٹ میں دوں گا، تو ان کے بورڈ نے دھونی کو بیک کیا کہ آپ کو کون سے پلیئرز چاہیے. اس نے لسٹ بنا کے دی، مجھے یہ پلیئرز چاہیے، مجھے یہ پلیئرز چاہیے، رزلٹ میں آپ کو دوں گا. تو اس کو وہ پلیئرز دیے پھر ان کے کرکٹ بورڈ نے، اور پھر اس نے رزلٹ بھی دیے، دھونی نے پھر رزلٹ بھی دیے. اب کوہلی جو ہے، اس کو جو ٹیم ملی ہے، اس نے ابھی ماضی کے 2 میچز ہیں، اس میں آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس دی. آپ کو کاٹ رہے ہیں کال، کافی دیر سے ہولڈ پہ ہم سے بات ہولڈر کھوایا کریں. السلام علیکم جی، کون صاحب کہاں سے؟ ہلو کال ان کی شاید ڈراپ، ہلو کال میرے خیال میں ڈراپ ہو گئی ہے. کوئی کال آیا کرے نا، آپ مجھے بے شک روک دیا کریں، جو بھائی میں نے کال کرتے ہیں ان کی کال. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا، آپ یہ بات کر رہے تھے دھونی نے بڑا سنبھال کے رکھا ہوا تھا ٹیم کو، اور بڑا پھر اس کے خلاف بھی پالیٹکس، اس کے وہ پالیٹکس ہوئی. اچھا، آپ یہ بتائیے کہ 1-2 منٹ اور انڈیا پہ بات کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ کیا وجہ کیا ہوئی؟ حالانکہ اسپن بال کو بڑا اچھا کھیلتے ہیں انڈین بیٹسمین، 200-300 رنز کرتے ہیں. ابھی جو پچھلی سیریز میں ان کا جو کھلاڑی آیا تھا نیا، اس نے 300 کیے تھے، ٹرپل سینچری سکور کی تھی. حالانکہ آج بھی ان کو چانس ملا، وہ 20+ پہ آؤٹ ہو گئے. تو ایک دم سے کیا ہوا؟ کیوں نہیں کھیل سکے اسپن جو بالر ہیں ان کو؟ جو کوالٹی اسپنر ہوتا ہے اس کو کھیلنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. جو اپنے برین سے گیند کرتا ہے، جو لیفٹ آرم اسپنر ہے، لیگ بریک گیند کر رہا ہے، آرم بال کر رہا ہے، اسٹریٹ بال کر رہا ہے، یارکر لینتھ پر گیند کر رہا ہے، جس کے پاس زیادہ ورائٹی ہوگی، جس کے پاس زیادہ دماغ ہوگا، وہ اپنے دماغ سے، اپنی ورائٹی سے جو سامنے والا بیٹسمین ہے اس کو وہ سیٹل نہیں ہونے دے گا. تو اسی طرح جو بیٹسمین ہوتا ہے اس کے دماغ میں بھی یہ بات ہوتی ہے کہ اس کے پاس اتنی ورائٹی ہے، میں نے اس کو یہاں پر کھیلنا ہے. کوئی بیٹسمین آف سائڈ پر اسٹرانگ ہوتا ہے، کوئی آن سائڈ پر اسٹرانگ ہوتا ہے. کچھ بیٹسمین خداداد صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں جو دونوں سائڈ پر اسٹرانگ ہوتے ہیں. ان کو آؤٹ کرنا ایک بڑا ایشو، ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، جس کے بارے میں میں کہتا ہوں اسٹیون اسمتھ ہے، جو روٹ ہے، ولیمسن ہے، ہاشم معاملہ ہے، ایون کوہلی بھی ہے. تو یہ بہت بڑے بیٹسمین ہیں. لیکن اب کوہلی پریشر میں آ گیا. ان انڈیا اس کی یہ دوسری ڈیفیٹ اگر ہوئی، میں آج پروگرام میں کہہ رہا ہوں، آپ اس ڈیفیٹ کے بعد دیکھیے گا کہ جو انڈیا میڈیا ہے اور جو انڈین ایکس پلیئرز ہیں وہ کوہلی کے بارے میں پھر کیا بیانات دیں گے. آج میں بتا رہا ہوں، وہاں پر ایک دم سے لوگوں سے برداشت ہی نہیں ہوتا نا، وہ تو شکست برداشت ہی نہیں کرتے کہ ہمارے ملک میں ہماری ٹیم کو شکست ہو جائے. مسلسل تیسری اننگز ہے کوہلی کی انڈیویجل جس میں وہ فلاپ ہو رہے ہیں. جو پہلے میچ کی جو دوسری اننگز تھی اس میں بھی انہوں نے بال چھوڑا، بال اندر آگے بولڈ ہو گئے. آج بھی انہوں نے بال چھوڑا لیکن وہ LBW ہو گئے. تو تھوڑا پریشر جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. وہ بہت پریشر میں ہے، کیونکہ وہ جو انڈین کرکٹ ٹیم ہے اس کی بیٹنگ لائن اپ کی وہ بیک بون کی حیثیت ہے وراٹ کوہلی کی. لیکن وہ 3 اننگز میں وہ مکمل طور پر ناکام رہا ہے. اب جب تک وہ پچ پر نہیں کھڑا ہوگا تو پھر باقی پلیئرز کہاں سے اس طرح کا پرفارمنس دیں گے جیسی کہ لوگ ان سے توقع کر رہے ہیں. تو جیسے آپ نے لکشمن کی بات کی، راہل ڈراوڈ کی بات کی، سچن ٹینڈولکر ہے یا شیکھر دھاون ہے یا روہت شرما ہے، تو پالیٹکس وہاں بھی ہو رہی ہیں. اور اگر یہ سیریز کیا یہ ٹیسٹ میچ، یہ جو دوسرا ٹیسٹ میچ ہے، اگر یہ آسٹریلیا کی ٹیم جیتنے میں کامیاب ہو جاتی ہے، آپ دیکھیے گا کہ انڈیا کے اندر ایک طوفان کھڑا ہو جائے گا، ایک طوفان کھڑا ہو جائے گا. اور کوہلی اینڈ کمپنی کے خلاف، جو انڈین کرکٹ بورڈ ہے ان کے خلاف، جو انڈین سلیکشن کمیٹی ہے ان کے خلاف کہ انہوں نے کون سی ٹیم سلیکٹ کی ہے، شیکھر دھاون کو کیوں نہیں لیا، روہت شرما کو کیوں نہیں لیا، دوسرے جو پلیئرز اگنور کیے ان کو کیوں نہیں لیا. تو پھر وہاں پر جو کچھ ہوگا وہ ہمارے سامنے بھی آ جائے گا، وہ ہم اپنے پروگرام میں بھی شامل کریں گے. لیکن میں پہلے سے بتا دوں کہ یہ ٹیسٹ میچ جو ہے یہ کوہلی کی زندگی کا اہم ترین ٹیسٹ میچ ہے، کیونکہ پہلا ٹیسٹ میچ وہ 333 رن سے ہارا ہے، تیسرے دن وہ ہارا ہے. تو وہ اتنی بری ڈیفیٹ ہے، اتنی ہیوملیٹنگ ڈیفیٹ ہے کہ آپ اتنے بڑے چیمپئن بنے ہوئے ہیں دنیا کے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم فن خانے کرکٹ کے، آپ جو بگ 3 ہے اس کے آپ ٹاپ کے بنے ہوئے ہیں، وہاں پر لیڈر بنے ہوئے ہیں، اور آپ کی یہ پرفارمنس ہے کہ آپ 333 رن سے آ رہے ہیں. تیسرے دن ٹیسٹ میچ ختم ہو رہا ہے اور آپ کی ٹیم 105 اور 107 پر آؤٹ ہو رہی ہے. یہ ٹیم ہے. تو پھر یہی باتیں جو میں کر رہا ہوں، یہی باتیں انہی الفاظ میں انڈین ٹیسٹ کرکٹرز کریں گے، انڈیا کا میڈیا کرے گا، انڈیا کے لوگ کریں گے. اور انڈیا میں بھی کچھ محب وطن لوگ ہیں جو ان چیزوں کو نوٹ کرتے ہیں، ان کے ذہن میں بات ہوتی ہے کہ کیا چیز صحیح ہے، کیا چیز غلط ہے. جس طرح انڈین سپریم کورٹ نے انڈیا کے کرکٹ بورڈ کو کہا